الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل ود عنایہ فاطمہ کے تمام ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ تمام مسلمان اس ماہ مبارک کے روزے رکھ کر امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے، لیکن ناظرین کرام، روزے کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہمارے دماغ میں جنم لیتی ہیں، جیسا کہ کہیں ہم ناخن کاٹیں تو روزہ نہ ٹوٹ جائے، الٹی آ جائے تو روزہ نہ ٹوٹ جائے، سرما ڈالیں گے تو کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ بہت سارے سوالات ہمارے دماغ میں جنم لیتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ابو محمد مفتی علی اصغر صاحب سے کانٹیکٹ کیا اور ان کے زبانی ہم نے جو جوابات ریکارڈ کیے آج ہم آپ سب کے سامنے ان کو رکھیں گے، ان کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اسلامک چینل ود عنایہ فاطمہ کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو جی ناظرین کرام، روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آج کی ہم ویڈیو میں ان سب کو آج ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی غلط فہمی جو بہت ہی عام پائی جاتی ہے یہ ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر الٹی یا قے خود آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر ہم نے منہ میں انگلی وغیرہ ڈال کر قے کر لی ہے اور وہ منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ دار کو پتا ہو کہ اس کا روزہ ہے۔ دوسری غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی جو عام پائی جاتی ہے وہ یہ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈال لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی بھی نہیں کرتا۔ چوتھی غلط فہمی جو یہ پائی جاتی ہے، کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہیں۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں، کاجل سے پرہیز کرنی چاہیے۔ پانچویں غلط فہمی کیا ہے؟ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ اس کا درست مسئلہ جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف نہار سے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص طور پر مد نظر رکھی جائیں گی۔ پہلی یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصدن کوئی چیز روزمرہ کا کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ نمبر 2 یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ نمبر 3 یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی کیا ہے؟ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈال لیں گے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے
پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے. اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی. یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرارے نہیں کر سکتے، اور عام دنوں میں بھی غرارہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں. جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو. البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے. 7ویں غلط فہمی کیا ہے؟ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی. اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں. 8ویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے. اس کا درست مسئلہ ناظرین کرام یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہے، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں. 9ویں غلط فہمی کیا ہے؟ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے. اس کا درست مسئلہ یہ ہے جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف، معدے یا دماغ کے ذریعے پہنچنے پر ٹوٹتا ہے. البتہ چند صورتیں مستثنا ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر کے کیا کرنا. 10ویں غلط فہمی، یہ غلط فہمی بہت ہی عام پائی جاتی ہے کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کا درست مسئلہ یہ ہے، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل کے ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ وین میں لگایا جائے یا گوشت میں. شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے. 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو لا محلہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلا اس نے دھوئیں کے ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. 12ویں غلط فہمی کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اس کا درست مسئلہ ناظرین کرام یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوٹ جائیں بعد میں ان کی قضا کرنی ہوگی. 13ویں غلط فہمی کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور دستے عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے. اس کا درست مسئلہ یہ ہے، ایسا سمجھنا درست نہیں. روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہوا یا بغیر کسی عذر کے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے. فدیہ اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو. ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں. اس کی تفصیل بہار شریعت یا فیضان رمضان سے آپ دیکھ سکتے ہیں. 14ویں غلط فہمی کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کا درست مسئلہ یہ ہے، مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے. 15ویں غلط فہمی کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو، واجب یا نفل، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا.
اس کا درست مسئلہ یہ ہے ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکورہ ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے، البتہ قضاء کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازم ہے۔ 16ویں غلط فہمی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا ہے تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ 17ویں غلط فہمی کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ کے رکھنا ہوتے ہیں۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا، البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے۔ ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی۔ 18ویں غلط فہمی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ درست مسئلہ یہ ہے مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہو یا نہ ہو یاد ہو اگر پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور پانی آپ نے حلق سے اتار لیا ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر روزہ دار ہونا ہی یاد نہیں ہے تو اب اگرچہ جان بوجھ کر حلق سے پانی اترے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن بطور خطا کھانا پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 19ویں اور آخری غلط فہمی کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے۔ درست مسئلہ اس کا یہ ہے اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں قضا کے رکھنے ہوں گے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ تمام غلط فہمیوں کو کور کریں، ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ میری اس ویڈیو کو پلیز آگے سے آگے اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ لوگوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو جو روزے سے متعلق ہمارے دماغوں میں پائی جاتی ہیں ان کو ختم کیا جا سکے اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹا جا سکے۔ ان ویڈیوز کو کائنڈلی صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے سے آگے شیئر کیا کریں، اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے اور آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔